اب اس کے بعد یہ سوال کہ انڈوسکوپی کیوں کی جاتی ہے، انڈوسکوپی کرنے کی انڈیکیشنز کیا ہے، یا کس مریض کو انڈوسکوپی کرنی چاہیے. تو ہم ڈاکٹر حضرات اپر جی انڈوسکوپی اس وقت کرتے ہیں اگر ایک مریض کو مسلسل کے آ رہی ہے، یعنی اس کو الٹیاں لگی ہیں بغیر کوئی obvious وجہ کے، انفیکشن وغیرہ نہیں ہے، لیکن اس کو الٹیاں آ رہی ہے، وہ جب بھی کھانا کھاتا ہے یا وہ کھانا کھاتی ہے اس کو الٹی آ جاتی ہے، وہ خوراک کو معدے میں رکھ نہیں پاتا، تو اس وقت ہم انڈوسکوپی کرتے ہیں کہ پتہ چلے کہ اس کو بیماری کیا ہے، اس کو ایشو کیا ہے، اس میں اندر کیا مسئلہ ہے، کوئی السر ہے، کوئی زخم ہے، یا کوئی معدہ بند ہے، خوراک کی نالی بند ہے، ریزن کیا ہے، یہ ہم ڈائریکٹ دیکھتے ہیں. اور خدا نخواستہ مسلسل الٹی آنے کی وجہ کوئی خطرناک بیماری جس طرح کی السر یا کینسر تو نہیں ہے. اس کے بعد اگر وہ الٹی کرے اور ان میں خون کی الٹیاں ہوں، یعنی الٹی کوئی مریض کر رہا ہے اور اس میں خون آ رہا ہے، اگر الٹیوں میں خون آ رہا ہے تو یہ تو ایک ڈائریکٹ انڈیکیشن ہے کہ ہم اس مریض کی انڈوسکوپی لازماً کریں گے. یعنی اگر الٹی میں خون آئے تو یہ تو ایک ڈائریکٹ انڈیکیشن ہے، لازمی ہو جاتی ہے کہ ہم پھر انڈوسکوپی اس شخص کی لازماً کریں. تو دوسری انڈیکیشن ہو گئی کہ خون کی الٹی آنا. پہلی تھی مسلسل کے کا آنا، اور دوسری انڈیکیشن یا دوسری وجہ ہے اپر جی انڈوسکوپی کرنے کی خون کی الٹی آنا. اس کے بعد ایک اور انڈیکیشن یا ایک اور وجہ کی جس کو وجہ سے ہم انڈوسکوپی کرتے ہیں کہ اگر کوئی مریض کھانا کھا نہیں سکتا، یعنی جب وہ کھانا کھاتا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے، وہ معدے میں نیچے جاتا نہیں ہے، تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں دیکھ لیا جائے کہ جو کھانا نہیں کھایا جاتا یا وہ مریض نہیں کھا سکتا، آیا خوراک کی نلی تنگ ہے، اور اگر تنگ ہے تو کیا وہ اسٹرکچر ہے یا خدا نخواستہ کینسر ہے. عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جن مریضوں کو خوراک کی نالی کھانے میں مشکل ہو جاتی ہے، اور یہ مشکل پچھلے 1 2 3 مہینوں میں بنی ہوتی ہے، تو ایسے اشخاص میں، ایسے مریضوں میں عموماً خوراک کی نالی کا یا نیچے معدے کا کینسر ہوتا ہے. تو یہ ایک ایمرجنسی ہوتی ہے اور جس میں اپر جی آئی انڈوسکوپی کرنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اگر اس کو خوراک کی نالی کا کینسر ہے یا معدے کا کینسر ہے تو اس کا بر وقت علاج ہو جانا چاہیے. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ جب بیماری زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ کینسر خوراک کی نالی سے یا معدے سے نکل کے بدن کی دوسرے حصوں تک پہنچ جاتا ہے، بدن میں پھیل جاتا ہے، تو پھر اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا. تو یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کھانا نگلنے میں مشکل پیش آئے تو اس کی انڈوسکوپی کرنا، یعنی اپر جی آئی انڈوسکوپی کرنا لازمی ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور انڈیکیشن ہے کہ معدے کی تیزابیت ہو یا سینے کی جلن ہو. ایک شخص ہے جس کو سینے کی جلن ہے، ہم دوائیاں دے رہے ہیں اور دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا، ہم ان کو 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ دوائیاں دے دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر ہم ڈائریکٹ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ جو معدے کی تیزابیت ہے، سینے کی جلن ہے، اس کی وجہ کیا ہے، آیا یہ واقعی اس کے خوراک کی نالی کا مسئلہ ہے، معدے کا مسئلہ ہے، یا کوئی اور وجوہات ہیں یا کوئی السر ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی پھر انڈوسکوپی کرنی لازمی ہو جاتی ہے. ایک اور انڈیکیشن، ایک اور وجہ جس کی وجہ سے اپر جی انڈوسکوپی کرنی ہوتی ہے وہ ہے کہ اگر کسی شخص کے معدے میں درد ہو اور سیویئر درد ہو اور عام دوائیوں سے درد ٹھیک نہ ہوتا ہو، بار بار اس کو انجیکشنز کی ضرورت پڑتی ہو، تو پھر ایسے شخص میں بھی ہم انڈوسکوپی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ وجہ کیا ہے، یہ ریزن کیا ہے. ایک اور وجہ کہ اگر کسی شخص کو کالے رنگ کے پخانے آنے شروع ہو گئے، یعنی پہلے تو اس کا پخانہ ٹھیک تھا لیکن اب وہ اس کا رنگ بالکل کالا ہو گیا، ایسا کالا ہو گیا جس طرح کہ یہ میرا لباس ہے، یعنی بالکل بلیک ہو گیا، جس کو ہم میلینا بولتے ہیں. تو اگر کسی شخص کو کالے رنگ کے پخانے آنے شروع ہو گئے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے، اس میں کافی گمان ہوتا ہے کہ یا تو اس شخص کو معدے کا السر ہے کہ جس سے خون رس رہا ہے، اور یہ خون جب رس رہا ہے وہ جب نیچے بڑی آنت تک پہنچتا ہے تو کالا ہو جاتا ہے، یا خدا نخواستہ اس شخص کو کینسر ہے کہ جس سے تھوڑا تھوڑا خون جا رہا ہے اور اس خون کی وجہ سے اس کا پخانہ کالا ہو گیا. یا اگر وہ سیروسس کا مریض ہے، جگر کے سکڑاؤ کا مریض ہے، تو پھر اس میں جو رگیں ہوتی ہیں جس کو وائرسز بولتے ہیں تو وہ خدا نخواستہ پھٹ گئی ہیں اور اس کی وجہ سے خون کی وجہ سے اس کا پخانے کالے رنگ کا ہو گیا ہے. یا اس کو پورٹل ہیپاٹائٹس ہو گئی، اسٹروپیتھی ہو گئی ہے، ایک اور بیماری ہے کہ جس میں پوری کی پورے معدے سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی خون نکلتا ہے.
تو اگر ایسا ہے تو اس کا بھی پراپر علاج کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اور انڈیکیشن ہے, ایک اور وجہ ہے کہ جس وجہ سے ہم اپر جی آئی انڈوسکوپی کرتے ہیں. ایک اور وجہ ہے کہ اگر کسی کے شخص میں خون کی کمی ہے اور اس کا خون پورا نہیں ہو رہا, بار بار اس کو بلڈ لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے, یا پتہ نہیں چل رہا کہ اس کا خون کیوں کم ہے, تو ایسے میں بھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا کوئی چھوٹا سا السر ہو یا کوئی ایسا آرٹری ہو, شریان ہو کہ جس سے تھوڑا تھوڑا خون نکل رہا ہو, یا کوئی اور ایسی وجہ ہو کہ جس میں بایوپسی لیتے ہیں کہ یا اس میں ہم سیلک ڈیزیز ہوتی ہے کہ اس میں بھی بایوپسی لیتے ہیں چھوٹی آنت سے, کہ یہ وجوہات تو نہیں ہے کہ جس وجہ سے کسی شخص کا, کسی مریض کا خون پورا نہیں ہو رہا. تو یہ ایک اور انڈیکیشن ہوتی ہے, اور اس انڈیکیشنز کے لیے بھی ہم پھر اپر جی آئی انڈوسکوپی کرتے ہیں. ایک اور انڈیکیشن جو ہے جس میں ہم اپر جی آئی انڈوسکوپی کرتے ہیں وہ ہے کہ جو سیروسس کے مریض ہوتے ہیں تو ان مریضوں میں یہ دیکھنا لازمی ہوتا ہے کہ آیا اس سیروسس کی وجہ سے یا جگر کے سکڑاؤ کی وجہ سے اس کے خوراک کی نالی میں رگیں تو نہیں پھولی, کیونکہ سیروسس میں رگیں پھولتی ہیں. یہ سیروسس کی ایک ویل نون کمپلیکیشن ہے کہ ان خوراک کی نالی اور معدے میں ان کی رگیں پھول جاتی ہیں اور پھر بعد میں پھٹتی ہیں, اور جب وہ پھٹ جاتی ہیں تو وہ موت کا باعث بنتی ہیں. تو اس سے پہلے کہ وہ رگیں بنی ہے اور پھولی ہے اور پھٹ جائیں, پھر ہم جب دیکھتے ہیں اگر رگیں ہیں اور پھولی ہوئی ہے تو پھر ہم اس میں ٹانکا لگا دیتے ہیں, اس کو کچھ دوائیاں دیتے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی رگیں جو کہ پھولی ہوئی ہیں وہ رگیں پٹنے نہ پائیں اور اس کو وہ ایمرجنسی پیش نہ آئے. تو تمام سیروسس کے مریضوں کے لیے لازمی ہے کہ ان کا اپر جی آئی انڈوسکوپی لازماً کی جائے. اس کے بعد ایک اور انڈیکیشن ہے کہ کسی شخص نے یا عموماً بچے نے, ہماری بچیوں نے یا عورتوں نے کوئی چیز یا مرد نے کوئی چیز غلطی سے نگل لی, اور ہم نے دیکھا ہے کہ کھیلے میں نکلی ہیں, یہ سوئیاں, داغا رونے والی سوئیاں بھی لوگوں نے نکلی ہیں. اس کے علاوہ کوئی چابی اور یہ کوائن, سکے جو ہوتے ہیں یہ نگل لیتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں فورن باڈیز ہوتی ہیں جو کہ یہ مریض غلطی سے نگل لیتا ہے. عموماً جو تھوڑا سا ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں وہ لوگ تو عموماً ایسی چیزیں نگل لیتے ہیں. تو معدے سے فورن باڈی کو نکالنے کے لیے یا تو آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا یا پھر انڈوسکوپی کے ذریعے بغیر آپریشن کے ہم وہ فورن باڈی وہاں سے نکالتے ہیں. ایک اور انڈیکیشن ہے کہ اگر کسی کے معدے میں, خوراک کی نالی میں کوئی رسولی بنی ہے جس میں شک پڑتا ہے کہ یہ کینسر ہو سکتا ہے, تو پھر ہم اس رسولی کو بایوپسی بھی کرتے ہیں, اور اگر ممکن ہو تو اور چھوٹی ہو اور بہت بڑی نہ ہو تو اس رسولی کو یا اس پالپ کو ہم کاٹ کے نکال بھی سکتے ہیں انڈوسکوپی کے ذریعے بغیر آپریشن کے. تو یہ ایک اور انڈیکیشن ہوتی ہے کہ جس میں ہم اپر جی انڈوسکوپی کرتے ہیں اور پیشنٹس کا علاج کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور انڈیکیشن ہے کہ جو اگر جس کو ایچ پائلوری ہو یا سیلک ڈیزیز ہو. ایچ پائلوری میں نے اس پہ پہلے ایک ویلاگ کیا ہے, ایک لیکچر بھی ریکارڈ کیا ہے کہ یہ ایک عام بیماری ہے اور اس سے معدے کا السر بھی بنتا ہے, معدے کا کینسر بھی بن سکتا ہے. تو اگر کسی کو ایچ پائلوری ہے یا اس کے اینٹی باڈیز پازیٹیو آتی ہیں یا ہمیں شک ہے کہ اس کو ایچ پائلوری ہے, تو یہ یعنی کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے کہ اس کے معدے سے تھوڑی سی بایوپسی لے کے اس کو چیک کیا جائے یا کلو ٹیسٹ پہ یا ہسٹوپیتھولوجی پہ کیا یا اس شخص پہ ایچ پائلوری ہے کہ نہیں ہے. اور ایک اور بیماری سیلک ڈیزیز جس کو بولتے ہیں, اس کے لیے بایوپسی ہم کرتے ہیں اپر جی انڈوسکوپی کے ذریعے. سیلک ڈیزیز کیا ہے؟ سیلک ڈیزیز ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے کہ جس میں آٹو امیون تو ہم نہیں کہہ سکتے, یہ الرجی کی ڈیزیز ہے کہ جس میں انتڑیوں کو گندم اور گندم سے بنی ہوئی چیزیں, یہ گلوٹن سینسٹی, گندم ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو گلوٹن بولتے ہیں, تو گلوٹن کو ان کی سینسٹیویٹی ہو جاتی ہے. جب بھی گلوٹن معدے میں پہنچتا ہے, انتڑی میں پہنچتا ہے, تو وہاں پہ سوزش ہو جاتی ہے, انفلیمیشن ہو جاتی ہے, اور ان لوگوں کو ڈائریا ہوتا ہے, ان لوگوں کو میل ابسارپشن ہوتی ہے, ان لوگوں کو خوراک کی چیزیں ہضم نہیں ہو پاتی, وٹامنز ہضم ہونے نہیں پاتی, کیلشیم آئرن ہضم نہیں ہو پاتا, تو یہ ایک اور مسلسل ان کو دست لگے رہتے ہیں. تو سیلک ڈیزیز اگر کسی کو ہمیں شک ہو, کسی بچے میں ہو یا بڑوں کو بھی ہو سکتی ہے, تو وہاں بھی ہم بایوپسی لینے کے لیے اپر جی آئی انڈوسکوپی کرتے ہیں. تو ناظرین, جس طرح کہ میں نے کہا کہ اس کے مختلف وجوہات ہیں, یہ انڈیکیشنز ہیں, مسلسل کے آنا, خون کی الٹیاں آنا, کھانا نگلنے میں مشکل پیش آنا, یا معدے کی تیزابیت, سینے کی جلن ہو, معدے میں درد ہو,
کالے رنگ کے پاخانے آئیں یا جسم میں خون کی کمی ہو یا سیروسس کے مریضوں میں یہ دیکھنا کہ خدا نخواستہ معدے میں رگیں تو نہیں پھولی یا فارن باڈی اندر چلی گئی ہے اس کو بغیر آپریشن کے معدے سے یا خوراک کی نالی سے نکالنا، رسولی کی بایاپسی کرنا اگر کوئی پالپ ہے اور بغیر آپریشن کے اس کو نکالنا، ایچ پائلوری اور سیلک ڈیزیز کے لیے بایاپسی کرنا. تو یہ تمام وجوہات ہیں، یہ تمام انڈیکیشنز ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپر جی آئی انڈوسکوپی